اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک و اصحابہ وسلم۔ ناظرین گرامی، آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل چاچا جی دیکھ رہے ہیں، تو براہ کرم جن دوستوں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے میرے اسی چینل چاچا جی کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم وہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے ساتھ آئیکن بیل کا جو بٹن ہے اسے بھی پریس کریں، اس لیے کہ جو میری آنے والی نئی ویڈیو ہے وہ آپ کو جلد از جلد ملتی رہے گی۔ تو ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے انار۔ یہ انار کا نام سنتے ہی ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ یہ بہت ہی پیارا اور میٹھا پھل ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند اور بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ تو جو اتباع لوگ ہیں، حکماء لوگ ہیں، ان کا قول ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ جو شخص انار بستانی کے 3 شگوفے ہر سال نگل لیتا ہے، اس کو پورے سال عشوب چشم سے نجات مل جاتی ہے۔ یعنی کہ اس کو عشوب چشم جو آنکھوں کی بیماری ہے اس سے نجات مل جاتی ہے۔ تو یہ دوسرا جو ہمارے سنیاسی لوگ ہیں، ان کا جو قول ہے، جو ان کا فرمان ہے، جو ان کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ انار کا پانی صفرا کو زائل کرتا ہے، دل اور جگر کو طاقت دیتا ہے، تو بھوک بڑھاتا ہے۔ یعنی یہ دل اور جگر کو طاقت دیتا ہے، ہماری بھوک کو بڑھاتا ہے، مقوی تسکین دینے والا ہے، پیشاب اور آور ہونے کے علاوہ بلغم کو رفع کرتا ہے۔ یعنی یہ بلغم کو بھی ختم کرتا ہے، جس کی جلد سے بار بار خون نکل آتا ہو یا بواسیر سے خون بہتا ہو، انار کے دانے فائدہ دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تو ہمارے حکماء اور مختلف سنیاسی لوگ ہیں جو وید ہیں، انہوں نے یہ ہمیں بتایا ہے اس کے فوائد۔ اصل میں یہ ایک ایسا پھل ہے جس کے اندر مختلف دانے جڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں عام پایا جاتا ہے۔ اس کی کئی اقسام ہے۔ ایک سرخ رنگ کا انار ہوتا ہے، ایک سفید رنگ کا انار ہوتا ہے۔ تو اس میں جو سفید انار ہے، ایک ہوتا ہے دانے دار جس میں سخت دانے ہوتے ہیں، ایک میں ہوتا ہے نرم دانے جسے بے دانہ کہتے ہیں، یعنی بدانہ ہماری پنجابی زبان میں بولا جاتا ہے۔ چاہے انار کوئی بھی ہو، فائدے اس کے بہت زیادہ ہیں۔ سرخ انار ہے، کنداری انار بھی جسے بولا جاتا ہے، جو بڑے بڑے ہوتے ہیں سرخ انار، ان کا جوس نکال کر ہم گرمیوں میں یا مختلف ادوار میں ہمارے لوگ استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے جگر اور ہمارے جسم میں بہت زیادہ توانائی پیدا کرتا ہے اور ہمارے صحت کے لیے بہت ہی اعلیٰ اکثر چیز ہے۔ تو آئیے میں اس کے بارے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنا دیتا ہوں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انار کے بارے میں نے پوچھا، میں نے انار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، تو حضور پر نور شفیع النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی انار نہیں ہوتا جس میں جنت کے اناروں کا دانہ شامل نہ ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی انار ایسا نہیں ہوتا جس میں کے دانوں میں ایک دانہ جنت کے سے آ کر اس میں جنت سے آیا ہوتا ہے۔ ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت سے آیا ہوتا ہے۔ تو جو جنت کا پھل ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یہ بات ہمارے لیے حقیقت، حق اور سچ ہے۔ تو اس لیے ہر انار کے دانے میں ایک دانہ جنت سے آیا ہوتا ہے۔ تو جب بھی انار کھائیں، تو بعد ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، جب بھی انار کھائیں، انار کا کوئی دانہ ضائع مت کریں، کوشش کریں کوئی دانہ نیچے نہ گرے، اگر گرا ہے اسے صاف کر کے کھا لے، ہو سکتا ہے وہی دانہ ہو جو جنت سے آیا ہو۔ تو اس لیے انار کو جب بھی کھائیں بڑی احتیاط اور محنت سے اسے دانے نکالیں اور پھر وہ کھائیں۔
تو ابن القیم فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انار کھاؤ، یعنی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انار کھاؤ اس کے اندرونی چھلکے سمیت، یعنی انار کو جب ہم کاٹتے ہیں اس کے اندر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، جلی سی ہوتی ہے، کہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انار کھاؤ اس جلی یعنی چھلکا جو ہوتا ہے نا، جو اوپر اس کے چادر سی ہوتی ہے، جیسے ایک ٹیشو پیپر اس طرح اوپر ہوتا ہے اس کے اوپر، وہ اس کو بھی ساتھ کھا لو، وہ ہمارے معدے کو حیات یعنی حیات نو نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو کھانا تو ہم کھاتے ہیں، ہر قسم کا پھل بھی کھاتے ہیں، مگر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھانے اور پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ضرور استعمال کریں، انار ضرور استعمال کریں، انار کا شیک بنا لیں، انار کا جوس بنا لیں، اس میں تھوڑا سا بلیک نمک ڈال کر اسے استعمال کریے، آپ کے معدے اور ہاضمے کے لیے بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اور جو دوست میرے گردوں کی بیماری میں مختلف بیماری میں مبتلا ہے، یعنی گردے میں درد ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ یہ جو جوس ہے یا انار کھانے سے انشاءاللہ وہ آپ کے گردوں کو بہت ہی فائدہ دے گا۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ مطلب ہے کہ یہ نا ضرور استعمال کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو طب نبوی کے مطابق ہمیں اپنا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔